السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بچے بچیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے عزت دی. اس دھوپ میں آپ اتنا بہت بڑا مجمع مستورات کا بھی، حضرات کا بھی جمع ہے، اور اللہ کا شکریہ میں ادا کر رہا ہوں دل میں کہ اکثر مجمع نوجوانوں کا ہے جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہماری سوچ اور لوگوں سے مختلف ہے. ہمارے لیے دنیا گزرگاہ ہے. ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ میں نے اللہ کی بات اپنی زبان سے آپ تک پہنچائی ہے. یہ میری بات نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے پیش کی ہو، یہ میرے رب کا قرآن ہے. اور ساری دنیا کی آسمانی کتابیں تبدیل ہو گئیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے کہا: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے اسے اتارا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، کوئی زیر زبر بھی بدل کے نہیں دکھا سکتا. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. کائنات کے سارے دجال کٹھے ہو جائیں، قرآن کا زیر زبر بھی نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اللہ اس کتاب میں کہتا ہے جو تمہیں میلبرن نظر آ رہا ہے، آسٹریلیا نظر آ رہا ہے، پاکستان نظر آ رہا ہے، 7 بر اعظم نظر آ رہے ہیں، یہ سب مٹ جانے والا ہے. یہ کھیل تماشا ہے، یہ گزرگاہ ہے. الدنیا 3 ایام. کیا خوبصورت بات فرمائی کہ دنیا 3 دن ہے. یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء. ایک دن گزر گیا، جمعہ گزر گیا، کبھی واپس نہیں آئے گا.
یوم غدن، ایک کل اتوار آ رہا ہے، تمہیں کسی کو یقین نہیں کہ وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ یوم انت فیہ، ایک دن کا ایک لمحہ اور ایک سانس جو تیرے منہ سے آ رہا جا رہا ہے، یہی تیری زندگی ہے، فاغتنم ہو، اسے غنیمت جانو۔ تو میرے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، میرے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ وہ اسے مٹا دے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ دوسری طرح اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ پھر ایک اور انداز سے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ پھر ایک اور انداز سے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ پھر ایک اور انداز سے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ پھر ایک اور انداز سے، میں ترجمہ نہیں کروں گا لیکن میں بتاؤں گا کہ قرآن کس طرح کھولتا ہے اس دنیا کے مٹ جانے کو اور اگلی دنیا کے ہمیشہ رہنے کو۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ قرآن کا ہیبت ناک انداز ہے کہ میلبرن کے انسانوں، پوری 7 بر اعظم میں بکھری ہوئی آدم کی اولاد، یہ دنیا کا بنانے والا ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ ایک رب ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ ایک مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ رحمان الرحیم ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ الملک القدوس ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اور السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر، سبحان اللہ، الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ ہمارا اللہ ہے۔ یہ علم ہمیں کہاں سے آیا؟ ہمارے نبی سے آیا۔ ہمیں کیسے پتا چلا
کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے اٹھایا، زمین کو کس نے بچھایا، سورج میں آگ کس نے ڈالی، چاند میں ٹھنڈک کس نے ڈالی، اس کو داغدار کس نے بنایا، ستاروں کو روشن کس نے کیا، پانی کو کس نے بہایا، پہاڑوں کو کس نے گڑا، ہوا کو کس نے چلایا، سانپ کے منہ میں زہر کس نے رکھا اور مکھی کے منہ میں شہد کس نے رکھا، یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، اور یہ زندگی کا سفر اس کی ملاقات پہ جا کے ختم ہوگا۔